الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ترجمہ: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو ان کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ نہ صرف ان کو جھٹلا دیا بلکہ ان کو احمق بھی کہا۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں خدا کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام دوسرے پیغمبروں کی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر تھے جو کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ تو پھر کیا ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی عاد، ان کو تعجب ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شخص کو چن لیا اور اس کو پیغمبری عطا فرمائی اور اس کو پیغام دیا کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحتیں لے کر آئے اور وہ تمہیں ڈرائے؟ تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عاد کو قوم نوح کے بعد تمکن نہیں عطا کیا تھا؟ کیا قوم نوح کے بعد عاد کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سردار نہیں بنایا اور اس کو نہیں پھیلایا؟ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم نوح کے بعد قوم عاد کو تمکن عطا کیا اور ان کو مزید جو ہے وہ پھیلایا دنیا میں۔ بس ان کو چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کریں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں تاکہ نجات حاصل ہو۔ قوم نوح کے بعد دنیا میں عاد قوم کی حکومتیں قائم ہوئیں اور جو ہے یہ نصیحت اہل مکہ اور قریش کو بھی تھی کہ جس طرح پچھلی قومیں جیسے قوم نوح اور عاد تباہ و برباد کی گئیں بت پرستی کی وجہ سے، اور جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو وہ برباد ہو گئیں، نیست و نابود کر دی گئیں، عذاب استیصال نے ان کو آ پکڑا۔ تو اسی طرح سے بت پرستی اور تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت جو قریش ہیں ان کا بھی یہ حال نہ ہو جو حال قوم نوح اور قوم عاد کا ہوا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہماری بصیرت کی آنکھیں ابھی کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔